والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ اس آیت میں واحد کا صیغہ دعا اس لیے ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانا اللہ عز و جل کو ہی بلانا ہے، نبی پاک کی اطاعت کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کام کے اندر مصروف ہو، جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث پاک میں حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بلایا، لیکن میں نے آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ تو فرمایا اگرچہ تم نماز میں تھے، جب میں نے تجھے بلایا تو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی نماز کو توڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی اے ابی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ پر سلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیک السلام، اے ابی میں نے تمہیں پکارا لیکن تم نے جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے؟ پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا، اگرچہ میں نماز ہی کے اندر کیوں نہ ہوں، جب آپ بلائیں گے تو میں اپنی نماز کو توڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ لما یحییکم، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ زندگی دینے والی چیز کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایمان ہے، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے اور ایمان سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ کفار جتنے بھی ہیں اگرچہ ظاہراً ان کے اندر روح ہے لیکن ایمان والی روح ان کے اندر نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ مردے ہیں۔ تو فرمایا ایمان جو ہوتا ہے یہ انسان کو ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان انسان کے اندر ایک نئی زندگی ہوتی ہے جس کے سبب اس کو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت النعیم یعنی اعلیٰ ترین جنت بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز قرآن ہے کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے۔ ایک صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے زندگی سے؟ یہ قرآن کریم ہے کہ اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس میں نجات ہے اور دونوں جہاں کی حفاظت ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں وہ چیز جہاد ہے کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس زندگی سے مراد کیا ہے؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں نئی زندگی دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ انسان جہاد میں شرکت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ چیز شہادت ہے، کیونکہ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ انہیں رزق دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرقان مجید کی آیت کریمہ بھی ہے کہ شہداء جو ہیں وہ عند اللہ زندہ ہوتے ہیں، اگرچہ ہم زندہ لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی شعور نہیں۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تمہیں خالص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ بنو آدم اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف حائل ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتنوں، آزمائشوں اور عذابوں سے ڈرایا کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک ہی محدود نہ رہے گا، بلکہ نیک و بد سب لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ ایک قوم کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے عذاب کو نازل کرنا چاہا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو بھیجا کہ فلاں بستی کو زیر و زبر کر دو، یعنی اوپر نیچے کر دو، ان کو الٹ پلٹ کر دو۔ لیکن جب فرشتے اس بستی میں آئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جس نے کوئی بھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں کیا تھا، اطاعت ہی اطاعت اللہ تعالیٰ کی تھی۔ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ تو نے ہمیں فلاں بستی کو گرانے کا، اس کو ملیا میٹ تباہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا نیک بندہ بھی ہے جس نے آنکھ چھپکنے کے عوض بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو سب سے پہلے عذاب دو، بعد میں بستی والوں کو عذاب دینا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی اس کا چہرہ متغیر نہ ہوا، میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی بھی اس کو دل میں جو ہے ایسی بات نہیں آئی کہ یہ بندے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو بسا اوقات انسان خود تو نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، دیگر جو محلے والے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ افراد ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، جب ان پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے تو پھر یہ نیک بھی ان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے تو یہ عذاب ظالموں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس عذاب کے اندر نیک و بد سب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قدرت و اپنی طاقت و قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اور خطا کار اور غیر خطا کار سب کو ہی پہنچ کر رہے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو قوم قدرت کے باوجود برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ کثیر حدیث پاک ہیں، جیسا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ روکیں اور منع نہ کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ممنوع کام وہ ہوتے ہیں جو شریعت کی نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور ایک بندہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میرے سامنے یہ نافرمانی ہو رہی ہے پھر بھی وہ منع نہیں کر رہا۔ فرمایا جب ایسی حالت ہوتی ہے تو پھر عذاب عام و خاص سب کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کسی قوم میں جو شخص گناہ میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک قوم کے سامنے کوئی بندہ نافرمانی کر رہا ہے، ایک شخص اس پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ میرے منع کرنے سے یہ رک جائے گا، بچ جائے گا، تو فرمایا اگر وہ اس کو منع نہ کریں تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائیوں سے منع کرتے رہنا، اور ضرور ظلم کرنے والوں کے ہاتھ پکڑنا اور اسے حق پر عمل کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے اور برائیوں سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔